حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت میں ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ عائشہ کو باقی تمام عورتوں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کو باقی تمام کھانوں پر. ہر کھانے کی الگ الگ خصوصیت ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بھی ہمارے لیے بنائی ہیں ان میں ہمارے لیے بہت سے فائدے رکھے ہیں، لیکن سرید میں بہت سے فائدے ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرید میں شوربہ بھی ہوتا ہے، گوشت بھی ہوتا ہے، اور روٹی بھی توڑ کے ڈال دی جاتی. تو جب سالن اور روٹی سب ایک جگہ جمع کر دیے جائیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہول میل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. I was listening to a lecture by Imam Suhaib Webb on the mothers of the believers, and when he was talking about Aisha radhiyallahu anha, he mentioned this hadith, and he said that sareed is a complete meal. It's got the carbs and the meat and the proteins, right? And you don't need anything else when you eat sareed. It fulfills you, completely fills you. So he said that Aisha radhiyallahu anha was also a complete whole woman. Now generally when we look at a woman, we think if she's married, she's complete. If she's got children, she's complete. We see that Aisha radhiyallahu anha did not have children. But the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he praised her for her completeness and her wholeness, because she was so settled in her family, she was so settled with her relationship with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. She had knowledge, she had action, she had understanding, she had wisdom. She was a complete woman. تو اس لیے اگر انسان کی زندگی میں کسی ایک چیز کی کمی ہو، مثلا کسی عورت کے بچے نہ ہوں، تو وہ اس پر روتی نہ رہے، بلکہ علم حاصل کر کے بہت سے لوگوں کو سکھا کر اپنی بہت سی روحانی اولاد بنا لے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں بھی بڑی حکمت تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بچے نہیں دیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک عورت بچہ پیدا کرنے کے مراحل سے گزرتی ہے تو کیسی کیسی تکلیف سے گزرتی ہے. حمل کے آغاز سے لے کر بچے کی ولادت اور اس کے بعد دودھ پلانے کا مرحلہ اور بچے کو بڑا کرنے کا معاملہ، یہ اس کی توجہ کا ایک بہت بڑا حصہ لے جاتا ہے. جسمانی طور پر بھی اس کو کمزور کرتا ہے، ہڈیوں کی کیلشیم چلی جاتی ہے، اور اسی طرح ذہنی طور پر بھی کمزور کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں جلد اپنا حافظہ کھونے لگتی ہیں، جلدی بھول کا شکار ہو جاتی ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چونکہ علم کی خدمت کرنی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس مشقت میں نہیں ڈالا، اور ان کو کمپلیٹلی پورے اپنے حافظے کے ساتھ اپنی ساری طاقت